ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے کل کائنات کو ایک عظیم مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی اکیلے عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اس کے بعد درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ، جن کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام لے کر کے بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام امتوں میں جو بھی رسول بھیجے ہیں ان کا پیغام یہ تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچتے رہو، طاغوت کی عبادت سے بچتے رہو. بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے میرا جو عنوان ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہماری روزمرہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنانا، آپ کے طریقے پر چلنا، آپ کی روش کو اختیار کرنا، اس بات کی کیا اہمیت ہے اور اس بات کی کیوں ضرورت ہے اور اس بات کا کیا مقام ہے، یہ مختصر سے اس جلسے کے اندر انشاءاللہ ہم سنیں گے. سب سے پہلی بات، ہمارا جو یہ ٹائٹل ہے ہمیں ضروری ہے کہ اس کو سمجھیں، کیونکہ جب کسی بھی چیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس بات کے نام کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بات کچھ اور چل رہی ہوتی ہے اور ہم سمجھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں. ہمارے اس موضوع کا جو خاص لفظ ہے وہ ہے اتباع سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنانا، آپ کے طریقے کو اختیار کرنا. اور یہ دو لفظوں سے مل کر کے بنا ہے، ایک ہے اتباع اور ایک ہے سنت. اتباع کا معنی کیا ہے؟ اتباع، لفظ اتباع کے اندر دو معنی پیرے ہوئے ہیں. ایک تتبع کرنا، تتبع کسی چیز کو تلاش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے جانا، کسی چیز کو تلاش کرنا. اور یہاں سے یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اوپر ضروری ہے اتباع سنت. اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم تتبع کریں، یعنی کہ سنت کو تلاش کریں، سنت کو جانیں. جہاں جہاں پر ہمیں سنت مل جائے، جس کسی سے بھی ہمیں سنت مل جائے، صحیح ثابت ہو تو ہم اس کو قبول کر لیں اور اس کی تلاش میں لگے رہیں، اس کے پیچھے لگے رہیں. اور دوسرا، اس کو اپنائیں. تتبع کے بعد اتباع کے اندر جو دوسرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو تلاش کرنے کے بعد آپ اسی روش پر چلیں. اتباع کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی جگہ سے چل کر کے گیا، اس کی جو قدم کے نشان ہے انہی قدم کے نشانوں پر آپ اپنے قدم رکھتے ہوئے چلیں. اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا، پیروی کرنا. اور یہ لفظ پیروی اسی لفظ سے لیا گیا ہے، پیروی،
یعنی کہ آپ کے پیروں کے نشان وہیں پر ہی ہونے چاہیے جہاں پر متبوع یا جس کی پیروی کی جا رہی ہے وہ اپنے قدم رکھ کر کے گیا ہے. جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک اٹھائے، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے قدم رکھے، وہیں وہیں ہم نے اپنے آپ کو بھی اسی سنت کے پیرائے میں ڈھالنا ہے اور اسی روش پر، اسی طریقے پر چلنا ہے. تو یہ ہو گیا لفظ اتباع. اب آتے ہیں دوسرا سنت. اتباع کرنی ہے، ہم نے تلاش کرنا ہے سنت کو اور اس کے مطابق چلنا ہے. لیکن جس کے مطابق چلنا ہے سنت، یہ کیا چیز ہے؟ سنت کہتے ہیں عربی زبان کے اندر طریقہ، کسی چیز کا طریقہ. اللہ نے پچھلی امتوں کو ہلاک و برباد کیا اور اللہ نے فرمایا سنت اللہ، یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے. جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو طغیانی اور سرکشی پر اتر آتا ہے، اللہ اس کو اسی طریقے سے ہلاک کرتا ہے جس طرح پچھلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا. تو سنت ہو گئی طریقہ، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اتباع سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنا. یہ لفظ سنت تین چیزوں پر مشتمل ہے. جس چیز میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے جا رہے ہیں وہ تین چیزیں ہیں. ایک ہے ہمارے دل کی بات، جس کو کہتے ہیں عقیدہ. عقیدہ عقیدہ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز پر پکا یقین رکھتے ہیں. تو جو یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس پر ہم یقین رکھتے ہیں. جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی ہمیں بتائی وہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے. دوسرا عمل، سنت کا دوسرا حصہ عمل، کہ جو چیز ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان لیں کہ آپ نے ایسا کیا ہے، اس کو عملی جامہ پہنائیں، اس پر ویسے ہی عمل کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. اور تیسری چیز ہے قول، بات، زبان پر ہمارے الفاظ. تو ہمارے زبان کی حرکات بھی وہی حرکات ہونی چاہیے، وہی ہمارے الفاظ ہونے چاہیے، وہی ہماری باتیں ہونی چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوا کرتی تھیں. جو آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے بتائے، جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہنے کے لیے بولی، ان چیزوں پر عمل کرنا. اور یہ تینوں چیزوں کا مرکب ہے سنت. ان تینوں چیزوں کا مرکب ہے سنت. کوئی شخص زبان سے بولتا ہے صرف، عمل نہیں کرتا، یہ سنت کا پیروکار نہیں ہے. کوئی شخص عمل کرتا ہے، دل میں یقین نہیں ہے، دل میں عقیدہ نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، وہ سنت کا پیروکار نہیں ہے. ضروری ہے کہ جو میں بات بولوں، زبان سے اعتراف کروں، اس کا اقرار کروں، وہی میرے عمل میں ہونا چاہیے، وہی میرے دل کے ارادے میں اور عقیدے میں ہونا چاہیے. اور اگر صرف وہ زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے، تو اس کو منافق کہتے ہیں، اس کو نفاق کہتے ہیں. اور اگر وہ چیز میرے دل میں ہے لیکن زبان پر لے کر کے نہیں آتا تو کافر ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان اس کی وجہ سے کافر ہوتا ہے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا قسم کھا کر کے کہا کرتے تھے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ آپ کا دین تمام ادیان میں سب سے بہترین دین ہے، لیکن اگر مجھے اپنی امت کا، اپنی قوم کا ملامت کا ڈر نہ ہوتا، یہ خوف نہیں ہوتا کہ میری قوم میرے بارے میں کیا کچھ کہے گی کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، تو میں آپ کے دین کو ضرور قبول کر لیتا. زبان سے کہہ رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں، دل کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن عمل میں اس کو لے کر کے نہیں آ رہے. یہ زبان سے اس کا اقرار نہیں کر رہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے، تو بیکار رہا. صحابی نے پوچھا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا آپ کی زندگی میں آپ کی اتنی مدد کیا کرتے تھے، آپ کا دفاع کیا کرتے تھے،
آپ سے ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، کیا آپ نے بھی ان کو کوئی فائدہ پہنچایا کہ نہیں؟ کہا کہ جی ہاں، میں نے اللہ سے دعا کری تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے میرے چچا کو جہنم کے سب سے نچلے، سب سے کم درجے میں، سب سے کم عذاب میں رکھا ہے۔ اور وہ عذاب کیا ہے کہ آپ کے چچا کو آگ کی، جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں، اور وہ آپ کے قدموں میں ہے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہے، ان کا دماغ کھول رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جہنم کے اندر سب سے زیادہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں، اور وہ ہے سب سے کم تر عذاب کے اندر۔ تو مقصد ضروری ہے کہ ہم اتباع سنت کا نام جب سنیں تو اس سے تینوں چیزیں ہماری مراد ہوں، ہماری باتیں بھی، ہمارا عمل بھی، اور ہمارا عقیدہ بھی۔ اس موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہمارا جو دین ہے، یہ پورا کا پورا دین، اس کا فلک، اس کا مدار دو چیزوں پر گھومتا ہے۔ پورا کا پورا دین، شروع سے لے کر کے آخر تک، قول ہو، عمل ہو، اعتقاد ہو، یہ سارا کا سارا دین، پورا کا پورا ایمان، اس کا مدار دو چیزوں کے اوپر ہے۔ ایک ہے اخلاص، اور ایک ہے متابعت، اتباع۔ ایک ہے اخلاص، یعنی کہ جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری عبادت قولی ہو، زبانی ہو، یا وہ ہماری عبادت عملی ہو، یا وہ ہماری عبادت عقیدے کی ہو، ہر قسم کی عبادت میں ضروری ہے کہ اخلاص موجود ہو۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کہتے ہیں کہ خالص کر دینا، ملاوٹ سے پاک کر دینا، یعنی کہ ہماری عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی اور ہماری ملاوٹ نہ ہو، ہمارا مقصد نہ ہو کہ ہم یہ کام کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، ہم یہ کام صرف اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں۔ ہماری اقوال، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں پڑھنا، مقصد ہو کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ ہم سے خوش ہو جائے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہمارا ذکر سب سے بہترین ذکر وہ ہے جو مخفی ذکر ہوتا ہے، جو مخفی ذکر ہوتا ہے، جو آپ کے درمیان، اللہ کے درمیان میں ہوتا ہے، وہ آپ کے اخلاص کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ افضل الذکر کون سا ہے؟ سب سے بہترین، سب سے بیسٹ ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کیوں ٹھہرا؟ ایک تو اس کا مضمون کہ وہ توحید پر گواہی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کلمے کو ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر ملاوٹ کا شائبہ نہیں رہ پاتا۔ جب ہم یہ کلمہ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہمارے ہونٹ نہیں ہلتے، ہمارے ہونٹ حرکت نہیں کرتے۔ آپ بیٹھے ہوئے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے والا شخص جو آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ ذکر آپ خالص اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو اللہ کے علاوہ نہیں معلوم ہوتا کہ آپ یہ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت رکھا گیا، کیوں؟ کیونکہ آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ آپ یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو چھپ کر کے کہیں پر کھا پی سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے ڈر سے نہیں کھاتے۔ آپ اپنے روزے کو صبح سے شام تک پورا کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اخلاص ہے، اس کو آپ نے اللہ کے لیے رکھنا چاہا ہے، آپ نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا آپ کا مقصد ہے۔ تو اخلاص عبادت کے اندر ضروری ہے، اخلاص نہیں تو وہ عبادت قبول نہیں۔ اور دوسرا فلک ہے، دوسرا مدار ہے اتباع، اور جو ہمارا موضوع ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کے نقش قدم کو اپنایا جائے۔ اور یہ بھی اگر نہیں ہے تو پھر ہماری پوری کی پوری عبادت ضائع ہے۔ اگر ہماری عبادت میں اخلاص نہیں، اللہ کے لیے نہیں، عبادت تو ہو رہی ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں،
رات کو جاگ جاگ کر کے تہجد پڑھ رہے ہیں، رمضان کے اندر تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کام اس کے اندر اخلاص نہیں. اور اخلاص کو باقی رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہوں گے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے کہ ہم لوگ تو سب کے سب اہل توحید ہیں، موحد ہیں. یہ کون سی مشکل بات ہے؟ ہم تو سب مخلص ہیں، ہم تو سب کے سب اپنی عبادات کو خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں. نہیں نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک یعنی کہ اخلاص کے اندر ملاوٹ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے برابر سے گزرتی ہوئی کوئی چونٹی. کوئی برابر سے گزرتی ہوئی چونٹی، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ وہ کب ہمارے برابر سے گزر گئی ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کی مثال ہے کہ کب ہمارے برابر سے کوئی چونٹی گزرتی ہے ہمیں نہیں پتہ لگتا. اسی طرح سے کب ہم شرک کے اندر واقع ہو جاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ لگتا. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشرک وانا اعلم، کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شرک سے، ایسے شرک سے جس کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ شرک ہے، واستغفرک لما لا اعلم، اور ایسے شرک سے میں گناہوں کی بخشش کی دعا کرتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں جس کا مجھے پتہ بھی نہ ہو. میں شرک انجانے میں کر بیٹھوں اور مجھے پتہ بھی نہ ہو، ایسے شرک سے میں تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہوں، تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں، امام الموحدین جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پیروی کریں، تو اندازہ کریں کہ آپ کتنے بڑے امام الموحدین ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین قرآن میں آپ کی دعا ذکر فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر فرماتا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ رب جنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اے میرے رب مجھے بھی بچاتا رکھنا اور میرے بچوں کو بھی بچاتا رکھنا کہ ہم بتوں کے پجاری نہ بن جائیں، ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں. اسی لیے ابراہیم بن ادہم ایک بہت بڑے مشہور سلف میں آدمی گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ کون ہے وہ شخص جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد اپنے بارے میں بے خوف ہو جاتا ہے شرک کے مسئلے میں. اس کو خوف نہیں ہوتا اپنے دل کے اندر کہ میں شرک کر سکتا ہوں، وہ اپنے آپ کو پکا موحد سمجھنے لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی ہو سکتا ہے ایسا؟ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بارے میں، اپنے آل اولاد کے بارے میں یہ ڈر تھا کہ وہ امام الموحدین ہے، اس کے باوجود وہ ڈر رہے ہیں کہیں میں شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، تو ہم میں سے اگر کوئی شخص ڈرتا ہے تو حقیقت میں یہ شیطان کے دھوکے میں ہے. اگر کوئی شخص شرک سے نہیں ڈرتا تو وہ شیطان کے دھوکے میں ہے کہ شیطان نے اس کو اس وسوسے کے اندر مبتلا کر رکھا ہے کہ تم تو پکے موحد ہو، تم تو سچے موحد ہو، تم کبھی بھی شرک نہیں کر سکتے. اور جہاں پر بے خوفی پیدا ہو جائے وہاں پر مصیبت آ جاتی ہے. جہاں پر انسان نڈر ہو جائے وہاں پر وہ مصیبت میں واقع ہو جاتا ہے. جہاں پر انسان کو یہ پتا ہو کہ میرے سامنے کھائیاں ہیں، میرے سامنے کھڈے ہیں اور میں کسی کھڈے میں گر سکتا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو سنبھال کر کے چلتا ہے. لیکن کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ نہیں، روڈ تو سیدھا سیدھا جا رہا ہے، کوئی کھڈا نہیں ہے، کسی بھی قسم کے کوئی کھائیاں نہیں ہے، بس مجھے چلتے جانا ہے آنکھیں بند کر کے، تو وہ کہیں پر بھی کسی بھی کھائی میں جا کر کے اپنے آپ کو گرا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نڈر ہو گیا، بے خوف ہو گیا، اس نے احتیاط کے راستے اختیار نہیں کرے، وہ اپنے بارے میں بے خوف ہو گیا ہے. تو یہی مثال ہے انبیاء کرام کی کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بے خوف نہیں کیا کرتے تھے شرک اور بدعات سے کے بارے میں. تو پہلا محور ہماری بات کا کہ پوری کی پوری عبادت یا پورا کا پورا دین اس کا مدار دو چیزوں کے اوپر ہے، ایک اخلاص اور ایک متابعت. آپ پوچھیں بھائی مولوی صاحب یہ آپ نے دو چیزیں کہاں سے بنا لی ہیں، کہاں سے لیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
کہ اللہ نے موت اور زندگی بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے احسن عمل کرنے والا، اچھا عمل کرنے والا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اچھے عمل سے مراد دو چیزیں ہیں، اصوبہ و اخلصہ، کہ وہ عمل ثواب ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے اور خالص ہونا چاہیے۔ خالص یعنی کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور صحیح یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور جو اس میزان میں، اس امتحان میں، اس آزمائش میں جو اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے ہر مخلوق کے لیے، جس کو اللہ نے زندگی اور موت دی ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم نے اللہ کے اس مقصد کو پورا کر دیا، اور اگر ہم ان میں سے کسی بھی ایک چیز میں کامیاب نہیں ہوتے تو سمجھیں ہمارا پورا کا پورا دین برباد ہو گیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ لوگوں کی چار قسمیں ہیں ان دو شرطوں کی بنیاد پر۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے اندر اخلاص نہیں، لیکن اتباع ہے، متابعت ہے، پیروی ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کوئی اور عبادت کے کام کرتے ہیں وہ سب کے سب ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، لیکن ان کی عبادت میں اخلاص نہیں۔ اس کی مثال کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ ریاکاری کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کے اندر آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جو شخص نماز پڑھے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور یہ چیز ہم میں سے بہت سو کے اندر واقع ہو جاتی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم زکات دے رہے ہوتے ہیں، اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ریاکاری کے دلدل میں پھنسا دیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز میں نیت تھی کہ ہم نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ مثال کے طور پہ سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، لیکن دیکھا کہ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم نے کیا کرا، ہم نے سورۃ النبا شروع کر دی، سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں بڑی بڑی شروع کر دی کہ لوگ دیکھیں گے کہ دیکھو بڑی بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے ہماری عبادت کے اندر۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن ہمیں محسوس بھی نہیں ہو پا رہا کہ کس طریقے سے ہم شرک کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک کی مثال برابر سے گزرتی ہوئی چونٹی کی جیسی ہے، کب گزر گئی پتہ بھی نہیں لگا۔ انسان صدقے کے لیے 10 روپے نکالتا ہے جیب سے، غریب کو دینے لگا، دیکھا کہ میرا دوست دیکھ رہا ہے، سوچا کہ کیا کہے گا، 10 روپے دے رہا ہے یہ غریب کو، اس کے پاس پیسے نہیں ہے دینے کے لیے، کہا کہ چلو میں 10 کا نوٹ اور رکھ دیتا ہوں، 20 کر دیتا ہوں۔ اس نے ڈبل کر دیے، 100 کا نوٹ رکھ دیا۔ وہ 10 کا نوٹ تو آپ نے اللہ کے لیے نکالا تھا، لیکن باقی 90 روپے آپ نے غیر اللہ کے لیے نکالے۔ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہوں، اللہ کے قریب جا رہا ہوں، اللہ کو راضی کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ اسی عمل کی وجہ سے جس کو ہم نیکی سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے وبال جان بن رہا ہے۔ اسی لیے وہ حدیث سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا وہ جہنم میں بھی جائے گا۔ کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ قاضی کے بارے میں آپ نے وہ سنا ہوگا، قاضی جو جج ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا، کہ آپ نے فرمایا 2 قاضی 2 فیصلے کرنے والے جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا۔ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، صلح صفائیاں کروانا کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نیکی کا کام سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں ان کو جہنم کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ فرق وہیں پر یہ آتا ہے کہ ان کے عمل میں اخلاص اگر نہ ہو، وہ اللہ کے لیے نہ ہو، وہ کسی اور کے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ہو، دنیا کے کسی مقصد کو پانے کے لیے ہو، تو وہاں پر وہ ہمارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے اندر اخلاص تو ہے،
لیکن اخلاص کے ساتھ مطابقت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کی عبادتیں نہیں ہیں. نماز پڑھتے ہیں، بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اور ان کا حال آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے 100% یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. لیکن ان کا نماز کا طریقہ وہ نہیں ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. شادیاں کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، یہ اسلام کا حصہ ہے. شادیاں کر رہے ہیں، لیکن شادیاں اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہے، تو وہ ان کے لیے وبال جان چیزیں بن رہی ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال علماء مثال دیتے ہیں کہ ایک بدعتی کی جو اپنے بدعتی کام سے، اپنے بدعت کے کام سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے، کسی دنیا والے کے لیے نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنا جو وہ کام کر رہا ہے اس کا وہ کام بدعت کا کام ہے. اس کی مثالیں ہزاروں ہمارے معاشرے میں ملیں گی. لوگ جب میلاد نبوی مناتے ہیں، جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے، ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا. وہ اس بدعت کو کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کہ اللہ کو خوش کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت جنت میں پالیں، لیکن ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو انداز ہے اس عبادت کو کرنے کا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں. دوسرا شخص جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ بدعتی ہے جو اپنی بدعت کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یقیناً اس کی بدعت کی وجہ سے، اس کے طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہونے کی وجہ سے، اگرچہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے وہ کام کر رہا ہے، وہ عمل بھی غیر مقبول ہے، مردود ہے، اس کے اوپر واپس کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، اس سے قبول نہیں کیا جاتا. تیسرا وہ شخص ہے جو دونوں چیزوں سے محروم رہا، اس کے اندر نہ اخلاص ہے نہ اتباع ہے. وہ کام کرتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے، اور طریقہ بھی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو. اس کی مثال اس بدعتی کی ہے جو اپنی بدعت کے ذریعے ریاکاری کر رہا ہے، بدعت کا کام بھی کر رہا ہے، کام بھی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں ہے، اپنے پاس سے من گھڑت دین بنا کر کے وہ اس پر چل رہا ہے، اور اس کے اندر بھی وہ ریاکاری کر رہا ہے، اس کے اندر بھی وہ غیر اللہ کے لیے وہ کام کر رہا ہے. تو شرک بھی کر رہا ہے، کیونکہ ریا کرنا شرک ہے، اور بدعت بھی کر رہا ہے، بدعت بھی کر رہا ہے، اور اتباع کی مخالفت بھی کر رہا ہے. اور چوتھا وہ خوش نصیب شخص ہے جس کو اللہ نے دونوں نعمتوں سے مالا مال کیا، اس کو اخلاص کی بھی توفیق دی، اس کو متابعت کی بھی توفیق دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سب سے بڑا اللہ کے نزدیک خوش نصیب ہے. باقی جو تینوں شخص ہیں وہ گمراہ ہیں، اور ان کی عبادت کسی بھی طریقے سے اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ بات جانیں کہ اللہ رب العالمین نے جو دین ہمارے اوپر رکھا ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے. ایک ظاہری ہے جو دکھنے میں ہمیں دکھتا ہے، اور ایک باطنی ہے جو اندرونی ہوتا ہے، عقیدے کا ہوتا ہے، ظاہری عمل کا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ہیں جن کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ جو شخص ان دونوں حدیثوں کو اپنی زندگی پر اپلائی کر لے اس نے پورے دین کو اپنا لیا، پورے دین کو اپنا لیا. اور وہ دو حدیثیں، پہلی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں کے اوپر ہے. آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کی نیت میں کیا ہے، آپ وہ کام کس کے لیے کرنا چاہتے ہیں،
تمام اعمال کا، تمام عبادتوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اگر وہ چیزیں آپ کی نیت میں ہیں کہ آپ اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ عبادت آپ سے قبول کی جائے گی، اور اگر نیت کے اندر ملاوٹ ہے، نیت میں کھوٹ ہے، تو پھر وہ عبادت آپ سے قبول نہیں کی جائے گی. انما الاعمال بالنیات. اور یہ دین کا وہ حصہ ہے اس حدیث کے اندر جو باطنی امور پر مشتمل ہے، کیونکہ دل کا ارادہ، دل کی نیت کسی کو نہیں پتا کہ آپ یہ کام کس لیے کر رہے ہیں، آپ یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا دنیا کے کسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو دل کے ارادے کو اگر ہم صحیح کرتے ہیں، اپنی نیت کو صحیح کرتے ہیں، تو دین کے آدھے حصے پر ہم نے عمل کر لیا. دوسرا آدھا حصہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جو شخص ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کر دیتا ہے جو اس میں سے نہ ہو، یہ کام مردود ہے، کرنے والے کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے، اس سے قبول نہیں کیا جاتا. کوئی نیا طریقہ بنا لیتا ہے، کوئی نیا طرز بنا لیتا ہے، کوئی نئی انداز اختیار کر لیتا ہے، تو وہ چیز اس کے قبول نہیں کی جاتی. اور اس بارے میں یہ دو حدیثیں آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کوئی شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کر دے جو اس میں سے نہ ہو. اور دوسری حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ہمارے دین میں کسی چیز پر عمل کرے جو اس دین میں سے نہ ہو، جو دین کی چیز نہ ہو اور اس پر عمل کرے. یعنی کہ معلوم ہوا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں. ایک بدعت وہ ہوتی ہے جو کوئی ایجاد کی جائے، آج تک اس کا وجود ہی نہیں، اور نئی ایجاد کر دی جائے، یہ کام حرام ہے. جو شخص ایسا کرتا ہے کرنے والے کے اوپر لگا دی جاتی ہے، اس سے قبول نہیں کی جاتی. مثال کے طور پہ جب میلاد کا ایجاد ہوا، میلاد النبی بنائی جانی شروع کی گئی، تو جس شخص نے پہلی مرتبہ میلاد بنائی اس نے اس بدعت کا ایجاد کیا، وہ قابل قبول نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آج تک جو بھی شخص اس بدعت پر عمل کرتا رہتا ہے اس سے بھی وہ عمل قابل قبول نہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایجاد نہیں کری، میں تو صرف عمل کر رہا ہوں. دوسری مثال ہمیں یوں ملے گی کہ کوئی چیز جو دین کے اندر موجود ہے، مثال کے طور پہ ذکر موجود ہے، ذکر کی ترغیب ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے جو شخص دن میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے اس کے لیے یہ اجر ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان 4 کلمات کو 100 مرتبہ پڑھے اس کے لیے یہ بڑا اجر ہے. آیت الکرسی نمازوں کے بعد پڑھے تو اس کے درمیان، جنت کے درمیان کوئی بھی چیز نہیں سوائے موت کے. صبح شام 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا، کہ صبح جو پڑھے گا شام تک محفوظ رہے گا، شام کو پڑھے گا صبح تک محفوظ رہے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، جس نے 100 مرتبہ صبح پڑھا شام تک محفوظ رہے گا، شام کو پڑھا صبح تک محفوظ رہے گا. اس کے علاوہ 9 اور بھی اس کی فضیلتیں ہیں اس ذکر کی، صحیح مسلم شریف کے اندر. مقصد ذکر ثابت ہے، ذکر ثابت ہے، لیکن اس ذکر کو ہم نئے طریقے سے کرنے لگے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کوئی شخص کسی عمل کو ایسے کرتا ہے جس پر ہمارا طریقہ نہیں، ہمارا معاملہ نہیں، ہم نے اس کو ویسا نہیں کیا، تو وہ رد، یہ کام مردود ہے. کوئی شخص ذکر کرتا ہے مجلس کے اندر بیٹھ کر کے، ذکر جماعی، مل جل کر کے، اکٹھا ہو کر کے، یکسو ایک آواز کے اندر وہ ذکر پڑھتے ہیں زور سے، اللہ اکبر، سب مل کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک آواز کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو اس مسجدوں کے اندر دیکھا گیا پاکستان کے اندر ہی کہ وہ نماز کے بعد جو اذکار پڑھتے ہیں، مصنون اذکار، وہ اکٹھے ہو کر کے کرتے ہیں سب ایک آواز کے اندر. تو یہ جو طریقہ نکالا گیا ہے یہ کام مردود ہے، یہ قابل قبول نہیں. قبول وہی چیز ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور آپ کا اس پر دین ہو. دوسرا محور ہماری بات کا وہ یہ ہے
کہ تمام انبیاء تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے، ایک توحید اور ایک اتباع، ایک اللہ کی توحید پر اپنی زندگی بسر کرنا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور ہر رسول کا یہ پیغام تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کرو، عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرو، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شریک نہ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی شرک نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو، آپ کے طریقے پر آپ کی زندگی ہو، جو بھی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ اور یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی بھی رسول اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے، اس کی اللہ کے حکم سے پیروی کی جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے۔ تو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مقصد ہمارا صرف اور صرف یہی ہے، باقی چیزیں اس کے تابع ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کی توقیر کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اس مقصد کے بعد ہیں۔ پہلا مقصد جس کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا گیا تھا کہ ہم آپ کی تابعداری کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، یہ بھیجنے کا مقصد ہے۔ اور اسی مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم احترام کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم لوگ اللہ کی سچی محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ کچھ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہنے لگے ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، دوسرے لوگ کہنے لگے نہیں ہمیں آپ سے بڑھ کر کے اللہ سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی جس کا نام آیت امتحان ہے، آیت آزمائش ہے، تولنے والی آیت، میزان، کہ انسان اپنے آپ کو اس میزان میں پرکھے کہ وہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، کیا وہ واقعی میں اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو میزان میں پرکھے، اور وہ میزان ہے کہ میری پیروی کرو۔ ہم جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوں گے اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور حقیقت میں یہ دونوں چیزوں کا جو آپس میں تعلق ہے یہ بہت گہرا تعلق ہے، اور تأصیلی طور پہ اصولی بات کے تحت ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سچی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، تو ہم جتنی محبت کرتے ہیں، جتنی اتباع کرتے ہیں اتنی محبت کرنے والے ہیں، جتنی اتباع کرتے ہیں اتنی ہی محبت والے ہیں۔ اور محبت کے 3 درجات ہیں، محبت کے یا ایمان کے جس کے اندر اصل حصہ محبت ہے، اس کے 3 درجات ہیں۔ ایک ہے اس کا اصل، اس کی بنیاد، کہ اگر یہ اتباع نہیں ہے ہمارے پاس، اس کی بنیاد ہی نہیں ہے تو محبت ذرہ برابر بھی نہیں ہے، محبت بالکل نہیں۔ اور ایسے شخص کو کہتے ہیں کافر، ایسے شخص کو کہتے ہیں منافق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، جس کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی مطابقت ہے ہی نہیں، جس کے پاس پیروی ہے ہی نہیں، فرما برداری ہے ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں کہ اطاعت کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل۔ دوسرا درجہ ہے محبت کا واجب، محبت واجب، اور محبت واجب اس کو کہتے ہیں جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھیں، اور اس محبت کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مد مقابل میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس چیز میں پیروی کریں، اتباع کریں جو ہمارے اوپر واجب ہے، جو ہمارے اوپر واجب ہے۔ نمازیں ہمارے اوپر واجب ہیں، اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے تو ہم محبت میں، ہماری محبت میں خلل ہے، ہماری محبت
سچی نہیں بلکہ ہماری محبت نہ ہونے پر ہمیں عذاب دیا جا سکتا ہے. کیونکہ محبت واجب اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس کو نہیں اختیار کیا جائے گا تو گناہ ملے گا اور گناہ پر اللہ ہماری پکڑ کر سکتا ہے. اور تیسری محبت کا درجہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں محبت کمال. محبت کمال کہ اتنی محبت کی جائے جو واجب سے بڑھ کر کے ہے، واجب سے زیادہ ہے، اور وہ محبت کا مد مقابل ہے کہ ان سنتوں پر عمل کیا جائے جو ہمارے اوپر فرض ہیں، ان چیزوں پر عمل کیا جائے جن پر عمل کرنا ہمارے اوپر فرض نہیں. نماز کے بعد کی سنتیں، پہلے کی سنتیں، یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوتا. لیکن محبت کمال کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ نمازیں پڑھیں. یہ محبت کمال ہے. ان تین محبتوں کے درجوں کو اگر ہم نے پہچان لیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان تین مرحلوں کے بعد کوئی بھی چوتھا مرحلہ نہیں ہے. اور جب چوتھے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں وہیں پر ہی ہم بدعت کے پہرائے میں داخل ہوتے ہیں. بدعت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب ہماری محبت میں خلل ہوتا ہے، یا تو پیچھے رہ جاتے ہیں یا آگے بڑھ جاتے ہیں. تو جب چوتھا مرحلہ، چوتھے درجے میں اگر کوئی شخص داخل ہو جاتا ہے محبت کے، تو وہ بدعت کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص ان چیزوں پر عمل کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی. ہمارے ایک استاد تھے، وہ اکثر مثال دیا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے آپ کے لیے جنت کو آپ سے 100 کلومیٹر دور رکھا ہے، جنت آپ سے 100 کلومیٹر دور ہے، اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے فی گھنٹہ اسپیڈ رکھنی ہے 100 کلومیٹر کی، تاکہ 1 گھنٹے کے بعد آپ جنت الفردوس پہنچ سکیں یا جنت پہنچ سکیں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں. یا تو اسی اسپیڈ پر چلیں جو اسپیڈ کا حکم آپ کو دیا گیا کہ آپ 100% اپنی اسپیڈ رکھیں. تو کیا ہوگا؟ 1 گھنٹے کے بعد آپ جنت میں پہنچ جائیں گے. جنت کے دروازے پر آپ کھڑے ہوں گے اور جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا جائے گا. لیکن اگر آپ اپنی اسپیڈ کو سلو کر لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ سکھایا ہوا ہے، بتلایا ہوا ہے، عمل کیا ہوا ہے، اس پر نہیں چلتے، اپنی اسپیڈ کو کم کر دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وقت پورا ہو جائے گا اور آپ پیچھے رہ جائیں گے. اور معلوم ہے کہ یہ وقت کون سا ہے؟ یہ وقت موت کا وقت ہے. ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں یہ وقت دیا ہے اور ہمارے لیے اسپیڈ بھی مقرر کی ہے کہ اس وقت کے اندر اتنی اسپیڈ پر چلنا ہے، جنت پہنچ جاؤ گے. اگر ہم اس وقت کے اندر جو ہماری زندگی ہے اپنے آپ کو سلو کر لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پیچھے کر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے، تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اور پھر پتہ نہیں کہ پہنچ سکیں گے کہ نہیں. کیونکہ کچھ لوگ جو پیچھے رہ جائیں گے وہ شرک کی دلدل میں پھنس کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ جو پیچھے رہ جائیں گے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس کر کے جو شرک سے کمتر ہوتے ہیں، جہنم کے اندر ان کو جانا پڑے گا، اپنے گناہوں کو دھلوانا پڑے گا، اور پھر ایک وقت کے بعد ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے خوش نصیب جو گناہوں کے باوجود جہنم میں جائے بغیر اللہ تعالیٰ اپنی فضل و رحمت سے ان کو معاف فرما دے گا اور ان کو ابتدائی طور پر جنت میں داخل کر دے گا. تو ہماری اسپیڈ سلو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک دن کی بھی جہنم کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور آخری بات کہ ہماری اسپیڈ تیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ فی گھنٹے کے بعد جو ہم نے جنت پہنچنا تھا، ہم نے 100 کلومیٹر کے حساب سے 100 کی اسپیڈ پر چلنا تھا، ہم چل دیے 200 کلومیٹر کے حساب سے، تو 1 گھنٹے کے بعد 200 کلومیٹر کی مسافت ہم طے کر لیں گے. اور جنت تھی 100 کلومیٹر، اس کا مقصد ہے ہم نے جنت کو پیچھے چھوڑ دیا. جنت کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم 100 کلومیٹر آگے نکل گئے. 100 کلومیٹر کے بعد جنت تھی اور ہم 200 کلومیٹر پہنچ گئے، تو ہم نے جنت کو پیچھے چھوڑ دیا. تو اگر ہم نے جنت کو پیچھے چھوڑ دیا تو جنت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے سوائے جہنم کے. لیکن بعد الحق الا الضلال،
تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اسپیڈ کو وہی رکھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیڈ تھی. جتنا تیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی رفتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اپنانے کی اختیار کری، ہماری رفتار بھی وہ ہو، نہ ہم آپ سے پیچھے ہوں نہ ہم آپ سے آگے بڑھیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت نصیب فرمائے، اور آپ کی سفارش، آپ کی شفاعت سے آپ کے ساتھ جنت کے اندر ہمیں رکھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.